جو اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ مثالی نوجوان کون؟ مثالی نوجوان تو وہ ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دے، جوانی کو چوراہوں پر کھڑے ہو کر نہ لگائے، ادھر ادھر وقت کو برباد نہ کرے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں 7 لوگوں کو جگہ دے گا، اس میں سے نمبر 2 کون؟ بزرگوں کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگ لوگ ایسا کام نہ کریں۔ نمبر 2 میں کون؟ صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 باب نمبر 19 باب فضل من ترک الفوائد حدیث نمبر 6806 سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ۔ 7 خوش نصیب ایسے ہیں اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا، وہاں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 امام، انصاف کرنے والا امام، بادشاہ۔ نمبر 2 وشاب نشا فی عبادۃ اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ آج کل ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں، نوجوان بھائی کیا کہتے ہیں، ارے میرے پاپا بوڑھے ہو گئے تو ایک حج پڑھ لیے تو سدھر گئے، میں بھی بوڑھا ہونے کے بعد ایک حج پڑھ کے آ جاؤں گا، کر کے آ جاؤں گا، سدھر جاؤں گا۔ بھائیوں کل تک کون زندہ رہے گا کسی کو نہیں معلوم، کسے معلوم ہے بوڑھے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے۔ اس لیے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہو؟ وقت پیری گرگ ظالم بھی شوق پرہیزگار، جی بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے۔ اب شیر بوڑھا ہو گیا، شکار نہیں کر سکتا تو بیٹھا رہے گا، تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، ارے شیر سدھر گیا ہے۔ شیر سدھرا کہاں ہے، مجبور ہو گیا، سدھرا کہاں ہے، مجبور ہو گیا۔ اب بڑھاپا آ گیا، ختم، لاچار ہو گئے، اس لیے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں والا کام ہے، در جوانی توبہ کر کر شیو ہے پیغمبر، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں والا کام ہے، اس لیے آگے بڑھیے۔ مثالی نوجوان، بہترین نوجوان، ارے وہ نوجوان ہے، اسلام کا پیغام انہی لوگوں کے نام ہے کہ جو موقع دیکھ کر چوکا نہ مارے۔ اس پر غور کیجیے گا، موقع دیکھ کر چوکا نہ مارے، مطلب سمجھیے مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں، موقع دیکھ کر چوکا نہ مارے، مطلب کیا ہے؟ ایک نوجوان کے نام سے سورہ بتا سکتے ہیں کون ہے وہ؟ ایک نوجوان کے نام سے سورہ ہے قرآن، سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، وہ بھی مثالی نوجوان ہے۔ وہ کیا اس کے اندر دیکھ لیجیے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29 تک پڑھیے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ۔ یہی دلیل زلیخا نے کہا جاتا ہے جس کے گھر پہ تھے، ایک نوکری تو دینا، زلیخا نے، سکھانی نے بہلایا پھسلایا، دروازوں کو بند کر دیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی برائی کے لیے دعوت آپ کو عورت کی طرف سے بھی مل سکتی ہے۔ بہلایا پھسلایا، لیکن ایسی عورت کون ہوگی جس کے بعد اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ بہلایا پھسلایا، دروازوں کو بند کر دیا، آپ کون دیکھ رہا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا، مثالی نوجوان کو ہے، تو نوجوانوں کو بہلایا جائے گا، پھسلایا جائے گا، پیسہ بھی دیا جائے گا، اور میں تو کتنا اچھا ہوں، مجھ کو تو فلانی لائن دے رہی ہے، لوگ فخر کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں، میں کتنا اچھا ہوں، بہت ساری لڑکی مجھ کو چاہتی ہے۔ اس لیے اسکول اور کالج کے بچے کیا کرتے، ہر دن ذرا الگ الگ پہن کے جاتے ہیں، بال رکھنے کی اسٹائل بھی الگ ہے، اور موبائل فون کا بھی کلر الگ الگ ہوتا ہے، تو ذرا دھاک بیٹھانا چاہتے ہیں، میں کتنا مانتا ہوں، دھاک بیٹھاتے ہیں لڑکیوں پر، طالبات پر۔ ایسے نوجوان بچے سب کرتے، وہ ہمیشہ ہپی کٹ بال رکھیں گے، فلاں ہیرو نے فلاں فلم میں رکھا تو ہم کو ایسے ہی رکھنا ہے، اور اسٹائل بدل بدل کے بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ ایسے کام نہیں چلے گا بھائی، اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتیے۔ آپ کا اخلاق صحیح ہونا چاہیے، آپ کاہے کو دوسروں کو پھنسا رہے ہیں، دوسروں کو پھنسائیں گے کل آپ کی بہن کو دوسرا پھنسا لے گا، ایسا ہو رہا ہے جیسے کو تیسا۔ تو مثالی نوجوان وہ ہے کہ موقع دیکھ کر چوکا نہ مارے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس موقع ہی موقع تھا، دروازوں کو بند کر دیا، لیکن قربان جائیے یوسف علیہ السلام کے اخلاق پر۔ رمضان کے دنوں میں ہم اور آپ دن میں
پانی نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ مجھ کو پیاس لگی ہے، میں گھر کے کونے میں جا سکتا ہوں، پانی پی سکتا ہوں، لیکن میں گھر کے کونے میں جا کر پانی نہیں پیتا ہوں. کیوں نہیں پیتا ہوں؟ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے. یہی چیز وہاں بھی آنی چاہیے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، چوکا مارنے کی بات آئے گی، اوپر والا تو دیکھ رہا ہے. دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا؟ ارے انسان نہیں ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا رب تو موجود ہے. یہ اگر دل میں پیدا ہو گیا ختم، موقع دیکھ کر چوکا نہیں ماریں گے. یہی ہے یہ نوجوان یوسف علیہ السلام. اب یہاں دوسرا مسئلہ اور نکلا. مثالی نوجوان تو وہ ہے جسے ناحق پکڑا جائے گا کبھی کبھی اور جیل میں بھی بند کیا جائے گا. میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان بھائیوں کے نام جنہیں ناحق پھنسایا گیا ہے، جیل میں بند کیا گیا ہے. ارے ان کے لیے یوسف علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. زنا نہیں کیا، جیل میں ڈالے گئے. تو آج ہمیں کوئی جیل میں ڈالتا ہے تو حرج کی بات کیا ہے؟ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ جتنے لوگ جیل میں گئے وہ امر ہو گئے. اور ہمیں عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے، انصاف پورا ملے گا. لیکن ایمان والوں کو آزمائے. یوسف علیہ السلام 7 سال 9 سال یا 14 سال جیل میں رہے. جب نبیوں کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اگر ڈال دیا گیا تو گھبرانے کی بات ہے. تسلی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے. جیل میں جتنے لوگ گئے وہ امر ہو گئے. سن لیجیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے، کوڑا مارا جاتا. امام ہے یہ، بڑے امام ہیں. کوڑا مارا جاتا. ایک کوڑا اگر ہاتھی پر لگ جائے تو ہاتھی بلبلا اٹھے، وہ کوڑا مارا جاتا. جب جیل سے نکلے ہیں تو امام اہل سنت والجماعت کہہ رہا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے، جیل کی پوری دیوار پر لکھ کے رکھ دیا، کتابیں لکھ دی. اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد احمد نگر کی جیل میں ڈالے گئے. جب جیل سے باہر آئے تو غبار خاطر نامی کتاب لکھ کر آ گئے. تو جیل میں کام کرنے کا کون سا کام کریں گے؟ سن لیجیے. اگر کوئی ہم کو لیمو دیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھتے ہیں کون دماغ ہے. مثال کے طور پر مجھے کسی نے لیمو دیا، ارے کیا کھٹا دے رہا ہے، ہم اس کو میٹھا بنائیں گے. کیسے میٹھا بنائیں گے؟ لیمو دے رہا یعنی کوئی پریشان کر رہا، اس میں مٹھاس نکال لیجیے کوئی راستہ. کسی نے لیمو دیا تو ہم شکر خریدیں گے، چینی خرید لیں گے، شکر خریدیں گے اور اس لیمو کو شکر میں ملا کر شربت بنا لیں گے اور پی لیں گے. کوئی ہم کو جیل میں ڈالا، وہاں دعوت کا کام کرنا ہے. ان کا کام ہے ڈالنا، اپنا کام ہے دعوت کا کام کرنا. دلیل سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 39. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بدلاؤ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے. تو وہاں کام ایک ہی کرنے کا. جن کو بھی ڈالا جا رہا ہے وہ امر ہو گیا، ختم. نہ پھنسایا گیا، یوسف علیہ السلام کو بھی پھنسایا گیا، امر ہو گیا. ان کے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی ہے ختم ہو گئی تھی، رو رو کے سفید آنکھ. ارے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، جب وہ پریشان ہو سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اگر پریشان کیا جا رہا ہے تو اسی پیچھے لائن میں ہم بھی لگ جائیں گے. حرج کی بات کیا؟ لیکن زبان پر ایک ہی رہے گا، شکوہ شکایت نہیں، اللہ سے صبر، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 18. فصبر جمیل، بہترین صبر ہے. بس یعقوب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے میں ایسی ماؤں سے، ایسے بہنوں سے، ایسے باپ سے کہنا چاہتا ہوں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یعقوب علیہ السلام کی زندگی پڑھ لیجیے، صبر کیجیے. ان کے بیٹے کو بھی جیل میں ڈالا گیا، نہ ہاتھ پکڑ کے زنا نہیں کیا تو جیل میں ڈال دیا. ابھی ادھر ادھر کا کھود کھاد کے کر دیا. بوڑھے کو کون پکڑتا، نوجوان کو پکڑیں گے، لیکن وہاں کام جاری رہنا. تو کیا ہوگا؟ دعوت کا کام مسلم نوجوان جاری رکھتا ہے، وہ ہمیشہ جاری رکھے گا چاہے جو بھی ہو جائے. اور جب جیل سے نکلے گا تو امر ہو جائے گا، اس لسٹ میں ان کا بھی نام آ جائے گا. یا یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہاں گنتی ہوگی، اگر یوسف علیہ السلام آگے ہیں تو کہیں لائن میں اس آدمی کا بھی نام آ جائے گا. تو بڑا خوش نصیب ہو وہ
لیکن صبر کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو جہاں بھی ہے لیمو دیتا ہے آپ اس کو شربت بنا کے پی لیجئے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. مثالی نوجوان کون ہے؟ اچھا نوجوان کون ہے؟ بہترین نوجوان کون ہے؟ بہترین نوجوان تو وہ ہے جو شادی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو دیکھتے شادی کی بات کرتے. حدیث صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5066 یا معاشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے نوجوانوں شادی کر لو. شادی کرنے سے نگاہیں نیچی رہتی ہے, شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. آج کل بہت سارے نوجوان بھاگ رہے ہیں, شادی بیاہ نہیں کرتے. کیوں؟ مولوی صاحب جب پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے نا تو شادی کریں گے. ابھی بھی الحمدللہ پاؤں ہی پر چل رہے ہیں, اللہ کوئی راستے نکال دے گا. کتنے لوگ کوڑھی ہیں, کوڑھی جانتے نا, کام نہیں کرتے, ڈھیلے ہو گئے. ارے جب بیوی آ جائے گی نا تو ذرا ٹارچر کرے گی, ذرا بولے گی, تو اب اس میں ذرا کچھ حرکت پیدا ہوگی تو ذرا محنت کریں گے. نکاح کرنے کا, نکاح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے. اور نکاح اسلام کے اندر بہت آسان ہے. اسلام کے اندر اسلامی نکاح بہت آسان. اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ 2 سے شروع کرتا ہے. ہم لوگوں نے اسلامی ماحول کو چھوڑ دیا نا, اس لیے ادھر ادھر بھاگ گئے, دوسرے لوگوں کی چیزیں ہم نے قبول کر لی ہے. اسلام کے اندر کیا ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. لوگوں نکاح کرو ان عورتوں سے جس کو تم چاہتے ہو. 2 سے کر سکتے ہو, 3 سے کر سکتے ہو, 4 سے کر سکتے ہو, لیکن انصاف شرط ہے. انصاف کر پاؤ تو کر سکتے ہو. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی سے کرو. یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم انصاف نہ کر پاؤ. یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے. یہ تو ہو گیا نکاح کرو. ایک اور بھی ہے مسئلہ, نکاح کرواؤ. نکاح کرواؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 32 یا 33. نکاح کروائیے ان مردوں کا جن کے پاس بیوی نہیں ہے, ان عورتوں کا جن کے پاس مرد نہیں. نکاح کرواؤ, کرواؤ. نکاح کو پھیلاؤ, عام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بارے میں کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی. نکاح میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے. سورہ ابن ماجہ کتاب نکاح کتاب نمبر 9 باب نمبر 1 حدیث نمبر 1846 کہ نکاح میرا طریقہ ہے. فمن لم يعمل بسنتی فليس مني. جو میرے طریقے پر نہیں رہے گا وہ ہم میں سے نہیں. بہت سارے بھائی ہم کو ملتے ہیں, بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان نکاح کے سلسلے میں پریشانی آ گئی ہے. کیا پریشانی ہے؟ ہمارے یہاں پریشانی ہے دان دہیج کی, اور باہر کے ملکوں میں پریشانی ہے مہر کی. وہاں مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا, اور یہاں دان دہیج نہ ہونے کی وجہ سے نکاح مشکل ہے. ہمارے یہاں ایک طریقہ اور بھی ہے کہ کچھ بھائی جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ انصاف کر سکتے ہیں. جہاں دوسری شادی کرتے ہیں پہلی والی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی, یا مثال کے طور پہ انصاف کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ محترمہ دنیا سے چلی گئی, خود اپنی عمر ابھی 40 سال 45 سال, ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بال بچے لوگ کہ پاپا شادی مت کرو, بیٹی کہتے ابا شادی مت کرو. کیوں ایسا ہے؟ آدمی کبھی برا نہیں ہوتا, اللہ نے کچھ چیز رکھی. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جن کو روکا جا رہا ہے, پھر کچھ دنوں کے بعد ہم یہ سنتے ہیں کچھ لوگ جو ایمان میں پکے نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, تو بہو پر ہاتھ چھوڑ دیا, کبھی اس پر ہاتھ چھوڑ دیا. آئے دن سنتے رہتے ہیں اخبار. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کے طریقے کے خلاف ہے. ہونا یہ چاہیے تھا, خود ہم کہتے ابا آپ شادی کر لیجیے, آپ ایسے کیسے رہیں گے, آپ کی خدمت کون کرے گا؟ کاش کیسا ہو. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اپنی بیوی سے چوری چھپے منہ مار رہے ہیں. جانتے ہیں نا منہ مارنا, کھول کے نہیں بولوں گا, منہ مار رہے ہیں. اور محترمہ کو پتا بھی ہے کہ ہمارے شوہر منہ مار رہے ہیں. بہترین بیوی تو وہ ہے جو اپنے شوہر کو جہنم سے بچانے کے لیے کہتی ہے لے آئیے اس کو بھی, اتنا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, عورت کبھی گوارا نہیں کرتی ہے, لیکن جس عورت نے سمجھوتا کر لیا, جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے سمجھوتا کر لیا, صحابیات نے سمجھوتا کر لیا, کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. ایک چیز اور بھی,
گھر چلا رہے ہیں. ایسے کام نہیں چلے گا بھائی. کاش کے دلہن بنا کے ہم گھر پہ لے آتے. اگر ہماری بہن بیوہ ہو گئی تو ہمیں کاش کو مل جاتا, ہم کو یہ لگتا ہے. لیکن دوسرے کی بہن ہو گئی نہیں گھر پہ لے. یہ ماحول ہے, اس ماحول کو ختم کرنا پڑے گا, صحیح ماحول لانا پڑے گا, تب سماج کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں دان دہیج کا بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک بیٹی کی شادی کر لی, دان دہیج بہت زیادہ دے دیے, لیا کہاں؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کی کہ مجھے یہ سب دیجیے. ارے وہ تو اس لیے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے اور پڑے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہی نہیں ہے, 3 اور بیٹیاں ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا تینوں کو دان دہیج دیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سے شادی کی, ذوالنورین کہلائے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دان دہیج لیا؟ نہیں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح کیا, کن سے کیا؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دان دہیج دو تو ہم نکاح کریں گے ورنہ نہیں کریں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دان دہیج دو تب نکاح کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے؟ نہیں ایسا. ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ یہی ہے کہ دان دہیج ایک ہندوانہ رسم ہے, اور اس میں سبھی لوگ ملوث ہیں. اس حمام میں سبھی لوگ ننگے ہیں, سبھی لوگ ننگے ہیں, سبھی لوگ لے رہے ہیں, جاننے والے بھی لے رہے ہیں, نہ جاننے والے بھی لے رہے ہیں. سبھی لوگوں کا کہنا دان دہیج لینا غلط ہے, دان دہیج لینا غلط ہے. لیکن لینے کا بھی طریقہ ہے کچھ لوگوں کا. دیکھیے نا, بڑے بیٹے میں یہ ملا, یہ ملا, یہ ملا, یہ ملا. کیا کہنا, بڑے بیٹے میں یہ سب ملا ہے تاکہ اس بیٹے میں بھی جو بات کرنے آئے نا اس سے اچھا دیجیے. کتنے لوگ ایسے ماننے کہاں جاتے ہیں, لوگ لا کے دے دیتے, اب رکھنا پڑتا ہے نا, لا کے دے دیے تو کیا کرے, مجبوری میں رکھنا پڑتا ہے. ہاں خود سے دے رہے ہیں, ہم مان نہیں رہے, فرمائش نہیں کر رہے. اس کے بعد کھانے کی فرمائش الگ, کھانے کی فرمائش الگ. صحابہ کرام ایسے تھے کہ اگر دسترخوان پر کئی طرح کا کچھ آ جاتا, یاد کرنے لگتے, کیا معلوم کل قیامت کے دن یہ نہ کہا جائے کہ دنیا میں کھا لیا اب یہاں نہیں ملے گا. اور ہمارے یہاں وہ پکوان ہی پکوان ہے, لائن لگی ہوئی ہے, مختلف قسم کا پکوان نہ ہو. شادی بھی ہے ایسے, وہ ڈھول باجا نہ ہو, تماشا نہ ہو, دف بجانا جائز ہے جو ایک طرف سے کھلا رہتا ہے, دونوں طرف سے جو چوڑا ہے نا ڈھول آرام ہے, جائز نہیں. موسیقی آرام ہے, جائز ہے. وہ قوالیاں ہو رہی ہے, گانا سن رہے ہیں, کس نے کہا ہے؟ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے, ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے کئی سنتوں کی ہم دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. پھر ہم بارات لے کر جاتے ہیں. کہاں بارات کا سسٹم, کہاں سے؟ ہندوؤں کے یہاں سے رسم ہم نے لے لیا دان دہیج کی, اب بارات بھی لے کر جا رہے ہیں, اتنے آ رہے ہیں, پیسہ وہاں خرچ ہو رہا ہے. کہاں سے؟ نقصانات بھی بہت زیادہ. کھانے میں ہم کیڑا نکال دیتے ہیں, یہ کھانا ایسا نہیں, وہ کھانا ویسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. صحیح مسلم کتاب العشر کا کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2064, ما آوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام قط, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود ہیں. ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود شادی کر لیتے ہیں, نبی کو بھی نہیں بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل ہمیں کوئی بارات میں نہیں لے جائے تو ہم ناراض ہو جائیں گے. ارے تو ہم کو بارات نہیں لے گیا, میں تیرے ولیمے میں نہیں آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. عبد الرحمن بن عوف کی صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5155. عبد الرحمن, ارے رنگ ذرا بدلا ہوا لگ رہا ہے. ہاں اللہ کے رسول, میں نے نکاح کیا ہے, میں نے شادی کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا دان دہیج کتنا ملا, باراتی کتنے لے گئے تھے. 2 چیز پوچھا. اسلام میں یہی 2 چیز ہے, اور دونوں چیز مرد کو کرنا ہے, لڑکی کو نہیں کرنا یا لڑکی والوں کو نہیں کرنا. کتنا دیے, مہر کتنا دیا, یعنی لڑکے والوں کو دینا پڑے گا. کتنا دیا, اللہ کے رسول یہ سونا دیا ہے, بتا دیا. اللہ وسلم نواز ذہب بتا دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ برکت دے, اولی والوں کے شاطر ولیمہ ضرور کرنا, گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں ولیمہ کے بارے میں پھر یہ بھی کہا, ہاں
वलीमा में शरीक हो रहे हैं, नाराज नहीं हो, बारात में। मदीना की बस्ती वो छोटी सी बस्ती है, अभी जो मस्जिद नबी है उस जमाने में उतनी मदीना की पूरी बस्ती थी, लेकिन नबी को भी खबर नहीं निकाह होगा। और वो सहाबी जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है, 10 खुशनसीब साहब नबी को भी दावत नहीं देते। निकाह कितना आसान था, निकाह कितना आसान था कि लोग अपनी बेटी को पेश करते कि मेरी बेटी से आप निकाह कर लीजिए। हमारे यहाँ रिवाज है, अच्छा लड़का नजर आए, अरे अपनी शान घट जाएगी भाई अगर हम कहेंगे हमारी बेटी से निकाह करो, नहीं, दोनों तरफ से देखना, लड़का अच्छा मिला खत्म, जी हम तैयार। जिस तरीके से शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी, सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 27 और 28 उसका तज़किरा है। तो हमारे दरमियान ये चीज होनी चाहिए कि ये चीज नौजवानों में पैदा होगी, वो जब आगे बढ़ेंगे तो फायदा होगा। तो मिसाली नौजवान वो है जो शादी करे और वक्त पर शादी करे, आगे फायदा हो, उम्मत का फायदा हो। जो नुकसान इधर उधर झेल रहे हैं वो नुकसान की भरपाई हो। इसीलिए मैंने चंद बातें आपके सामने रखी। पहले मैंने ये कहा हमारे नौजवान क्यों बिगड़ रहे हैं, नौजवान जो बिगड़े इनको बड़े पैमाने पर बिगाड़ा जा रहा है। बिगड़ने का सबब ये नहीं हर वाले में तालीम की कमी है, कभी तरबियत की कमी है, अच्छी तरबियत करने वाले नहीं है, कभी जरिया माश भी नहीं है, फिर इसी तरह इनको टोकने का अंदाज भी अलग है। फिर ये भी बताया गया कि कुछ माँ बाप अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं करते हैं, इसलिए कुछ नौजवान बिगड़ जाते हैं, माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं। एक बेटे को दे दिया, दूसरे बेटे को नहीं दिया, ये भी नुकसान है। सबको बराबर से देना पड़ेगा, सबकी तरबियत करनी पड़ेगी। फिर मैंने मिसाली नौजवान के बारे में ये कहा कि वो है जो कभी ईमान का सौदा नहीं करते, वो है जो मौका देखकर चौका नहीं मारते, अरे वो है मिसाली नौजवान जो अपनी जवानी को अल्लाह के इबादत में, वो है मिसाली नौजवान। अगर जेल में बंद है तो क्या हुआ, दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, इसलिए दावत और तबलीग के काम में आगे बढ़िए, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाइए, अपनी शक्ल सूरत ऐसी बनाइए कि लोग हमसे करीब आए, प्यार मोहब्बत जगाइए। पूरी दुनिया को अमन की तलाश है, शांति की तलाश है, अमन और शांति का पैगाम दुनिया के लोगों तक पहुंचाइए। अगर हम और आप ये नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा, और अगर ये करेंगे तो फायदा दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को बंद करूंगा। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 10, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ अल्लाह तू अपनी तरफ से खास रहमत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे मामले में आसानी कर दे, ऐ अल्लाह हम में से जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर कर दे, ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा, ऐ अल्लाह हमारे बुजुर्गों को नौजवानों की सही तरबियत करने की तौफीक दे, ऐ अल्लाह हम में से जो बीमार है उसको तू शिफाए कुल्ली अता फरमा, आजिला अता फरमा, ऐ अल्लाह जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं अल्लाह तो रिश्ता लगा दे, ऐ अल्लाह जो कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह तो उसको कर्ज से निकाल दे, अल्लाह उसके लिए कोई रास्ता निकाल दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर शेख, इस ईमान को ताज़ा करने वाले बयान के लिए इसने सभी के ईमान को ताज़ा कर दिया। अल्लाह आपको जज़ाए कर दे इस बेहतरीन दर्स के लिए। चंद सवाल आए हैं शेख आपके लिए, अगर आप आके इन सवाल का जवाब दे दें तो अच्छा। किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा, जो भी इस टॉपिक से इस दर्स से मुताल्लिक़ है उसी सवाल का सिर्फ जवाब दिया जाएगा, और इंशाल्लाह इन जवाबात के बाद 1-2 मिनट के लिए ये जवाब के बाद इंशाल्लाह क्योंकि वक्त कम है तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 10 सवाल का जवाब दीजिए। आपको जो 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में जो भी हो सके इंशाल्लाह शेख उसका जवाब देंगे। बाकी के सवाल को इंशाल्लाह हम माजरत चाह रहे हैं। माशाल्लाह आप लोगों की तरफ से बहुत सारे सवाल आए हैं। अगर पूरे सवाल को लिए जाए तो कई घंटे और लग जाएंगे। बहुत सारे भाई बहुत दूर दूर से भी आए हैं, उनको पहुंचना भी है। बातें तो बहुत सारी है, उस पर अमल करना सबसे अहम है। ऐसा नहीं होना इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिए। तकरीर सुनने 3 तरह के लोग आते हैं, मैं इसको जोक के तौर पर बयान करता हूँ। मौलवी साहब का नाम सुने हैं, नंबर 1 जरा देखने चले, देखने में कैसे लगते हैं, कुछ लोग ऐसे। नंबर 2 पहले वाले मौलाना अच्छा बोले या दूसरे वाले मौलाना अच्छा बोले, कुछ लोग ऐसे ही
کچھ لوگ یہ بھی ہے کہ مولوی صاحب جو کہیں گے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس معاملے میں نمبر 3 پر رکھے. آمین. بھائیوں کی طرف سے بہنوں کی طرف سے بہت ساری